بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على من بعث بالشريعة البيضاء محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأزلام رجس من عمل الشیطان. شراب، جوا اور اس طریقے سے یہ ناپاک چیز ہے، شیطان کے کاموں میں سے ہے. اور خمر لغتی اعتبار کا معنی ہوا جو عقل کو ڈھانپ لے، ما خامر العقل، عقل کو ڈھانپ لے اور عقل ختم ہو جائے. یہ بالکل گناہ کبیرہ ہے، اسلام میں حرام ہے. شروع اسلام میں جائز تھا، بعد میں مدینہ میں آنے کے بعد کئی سال کے بعد اس کی حرمت نازل ہوئی ہے. قرآن میں بھی ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم لوگ نماز کے قریب مت آؤ اس حالت میں کہ تم لوگ نشہ کی حالت میں ہو. تو نشہ کی حالت میں صرف نماز کے اندر ناجائز تھا، یہ شراب ناجائز تھا، لیکن بعد میں اس کی مکمل حرمت ہو گئی. مدینہ کے گلیوں میں انڈیل دیا گیا اور غزوہ احد کے میں کچھ لوگ شراب پی کر کے جہاد کیا اور شہید ہو گئے. صحابہ کرام کو برا لگا، ان لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے کا کیا ہوگا، ابھی تو یہ شراب پی کر کے شہید ہو گئے. آپ نے کہا اس وقت اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس وقت کے لیے جائز تھا. تو شراب کی حرمت جب نازل ہو گئی اس کے بعد پینا حرام ہے، اور اس سے پہلے جو مر گئے ہیں ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہو، اس لیے کہ اس وقت شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. اس طریقے سے تمام لوگوں کا اتفاق ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، حدیث ثابت ہے، اجماع سے ثابت ہے، اور تمام علماء اسلام کا اجماع ہے شراب کی حرمت کے بارے میں. اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے اس کی سزا متعین ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے متعین کیا تھا اس کو 80 کوڑا لگایا جائے. عمر نے خود کوڑا لگوایا. آپ کے بعد صحابہ کرام نے بھی جو بھی شراب اس کے بعد پیے اور ثابت ہو گیا اس کو 80 کوڑا لگائے. شریعت میں گناہ کبیرہ اسی کو کہتے ہیں جس کے لیے کوئی حد متعین ہو یا کوئی وعید ہو یا جہنم کی آگ اس طرح سے یا سزا کوئی دنیا میں ہو تو اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں. تو شراب کی حرمت کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. اگر کوئی شراب شیطانی وسوسے میں پی لے تو اس کو فوراً توبہ کرنا ہے، 80 کوڑا لگانا ہے اور توبہ کروانا ہے. اس طریقے سے یہ گناہ کبیرہ ہے. اور یہ شراب پہلے کسی بھی چیز کا بھی ہو، پہلے شہد کا ہو، جو کا ہو، گیہوں کا ہو یا کھجور کا ہو، نبیذ کا ہو، تو صحابہ کرام نبیذ بناتے جو تازہ ہوتا تھا جب اس میں نشہ نہ آئے تو اس کو پیتے تھے، اور بعد میں جب نشہ آ جائے تو وہ حرام ہو گیا. اسی طریقے سے شروع اسلام میں تھا کہ سبزہ کے گھڑا میں اور القطرہ والا گھڑا میں یا لکڑی کے کریدے ہوا برتن میں شراب پینا، کدو کے برتن میں شراب بنانا، نبیذ بنانا حرام تھا. لیکن بعد میں اس کی حلت ہو گئی کہ نبیذ بنانا میں جائز ہے، جس میں صرف نشہ آ جائے وہ حرام ہے. اس لیے برتن کی کوئی قید نہیں رہی، کسی بھی برتن میں ہم شراب نبیذ بنا سکتے ہیں. نبیذ یعنی جس کا شاید نشہ نہ آئے، تو میٹھا ہوتا ہے، صحت کے لیے وہ جوس ہوتا ہے اور طاقتور ہوتا ہے، مقوی ہوتا ہے، اس کو تو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے اندر نشہ آ جائے تو وہ چیز بالکل حرام ہے اور قطعاً یہ جائز نہیں ہے. اچھا، حد مارنے کا جی کیا طریقہ ہے اس میں؟ حد مارنے کا 80 کوڑا لگائیں گے، تو کوڑا لگائیں گے زور سے لگائیں گے اور تکلیف تاکہ اس کو تکلیف بھی ہو. صحابہ کرام عمر رضی اللہ کوڑا لگاتے تھے اور اس کو زور سے مارتے تھے اور اس کو تکلیف ہوتی تھی. تو یہ سزا ہے، یہ حد متعین ہے شریعت میں اندر 80 کوڑا. اور اگر غلام ہو اور آزاد ہو اس میں فرق ہے. اگر غلام ہو تو اس کو آدھا کوڑا یعنی 40 کوڑا لگائیں گے، اور اگر آزاد ہو، الحمدللہ آج پوری دنیا میں غلام نہیں ہے تو غلام اگر شراب پی لے اس کے 40 کوڑا ہے، اور اگر آزاد کوئی شخص پی لے تو اس کے لیے 80 کوڑا ہے. اچھا، اس میں آج کے نوجوان جو ہمارے اس چیز میں، اس گناہ میں ملوث ہوتے جا رہا ہے رات و دن، جی، تو اس کو جو ہے پیغام کے طور پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پیغام کے طور پر یہ کہنا چاہیں گے کہ دیکھیے اس کے لیے اسلام نے شروع اسلام ہی سے اس کی حرمت نازل ہو گئی ہے، اور صحابہ کرام اس پر عمل کیے ہیں، ائمہ اسلام اس پر عمل کیے ہیں اور سختی سے دعوت تبلیغ کا کام کیے ہیں، روک تھام کے لیے کوشش کی ہیں. ہمیں بھی چاہیے، خصوصاً طلبا کے اوپر ضروری ہے کہ اس کے روک تھام کے لیے جمعہ کے خطبوں میں
جلسوں میں، مختلف میٹنگوں میں اور اس طرح سے مختلف مقامات میں اس کی حرمت کو اجاگر کریں، نوجوانوں کو سمجھائیں ان کی ذمہ داری اور اس حقیقت اور لعنت چیز کی مذمت کریں. اللہ نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے معاشرے میں یہ چیز گھس گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات دے. اور کچھ لوگ حدیثوں میں آتا ہے کہ آخر زمانے میں شراب پئیں گے، اس کا نام دوسرا رکھ لیں گے اور اس کو حلال سمجھنے لگیں گے. تو اس طرح سے آج عمومی بات ہو گئی ہے شراب کے بارے میں، یہاں تک کہ حکومت بھی اس کے بارے میں پریشان ہو کر کے قانون بنانا پڑا ان کو. حکومت کو بھی بہار حکومت نے جو کام کیا ہے قابل تعریف ہے. شراب کی حرمت اسلام میں شروع ہی سے حرام ہے اور ہم اس کی حرمت کے قائل تھے اور ہم کبھی اس کو روک تھام کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے ہیں. ہمارے سلف صالحین بھی ہمیشہ اس کی روک تھام کے لیے کوشش کرتے رہے اور مختلف چیزوں میں اس کو اجاگر کرتے رہے. یہاں تک کہ ہمارے بہار کی حکومت خصوصاً نتیش کمار کی حکومت آنے کے بعد شراب کے بارے میں جو حرمت اور پابندی اور کوشش کر رہے ہیں، یہ ہم مکمل 100% ہم کے ساتھ ہیں اور کوئی بھی بھلائی کا کام ہو تو ہم اس کے ساتھ ہیں. تو شراب کی حرمت اسلام میں ناجائز ہے اور سخت سے سخت سزا دی جائے اور اسلام میں تو ہے 80 کوڑا لگائیں گے اور اس میں کوئی نرمی نہیں برتیں گے. اس کی حرمت شروع سے ہے اور آج تک ہے اور قیامت تک اس کی حرمت باقی رہے گی. جو عقل کو ڈھانپ لے اور یہ شراب ہے، یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے. اللہ جزاکم اللہ. اپنا تعارف ذرا بتانا چاہیں گے؟ میرا نام امان اللہ عبدالصمد المدنی ہے. میں حلیم چوک جامعہ عائشہ اسلامیہ میں ایک استاد کے حیثیت سے مدرس ہوں.